بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و معزز ناظرین، ہمارے ملک کے حالات دن بدن ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اور خصوصاً اس وقت پورے ملک کے اندر احتجاج اور دھرنے جو ہے وہ جاری ہیں۔ ان دھرنوں کی وجہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اکثر لوگ جو ہے یہ جاننا چاہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے دھرنے ہو رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ ہمارے ملک کے حالات خراب کیوں ہوئے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ سارے لوگ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے فرانس کے اندر سرکاری طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، اور آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے ادبی اور گستاخی کی گئی، جس کی وجہ سے تمام مسلمان جو ہیں، تمام ممالک کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ خصوصاً ملک پاکستان کے اندر سرکاری طور پر اور عوامی طور پر اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ اسی دوران ایک سیاسی و مذہبی جماعت TLP، اس نے بھی بھرپور طریقے سے احتجاج کیا، یہاں تک کہ دھرنا تک دے دیا، اور حکومت پاکستان کے سامنے ایک مطالبہ رکھ دیا کہ آپ فرانس کو اس طرح جواب دیں کہ کم از کم فرانس کا سفیر ملک بدر کریں، فرانس کا سفیر یہاں سے نکال دیں، اور تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی کی ہے۔ وقت کی حکومت ان سے کہتی ہے احتجاج دھرنا ختم کرو، ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 3 ماہ کا ٹائم دو۔ معاہدہ طے پاتا ہے، مذہبی جماعت TLP دھرنا ختم کر دیتی ہے، اور اس امید سے ختم کرتی ہے کہ وقت کی حکومت فرانس کے سفیر کو نکال کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کا جواب دے گی۔ 3 ماہ گزرتے جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ جو ہے اس کی کوئی عملی صورت سامنے آتی ہے، نہ کوئی بل پیش ہوتا ہے۔ مذہبی اور سیاسی جماعت TLP حکومت وقت کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ تم نے ہم سے معاہدہ کیا، اس کی پاسداری کرو۔ وقت کی حکومت جو ہے ادھر سے سنتی ہے، ادھر سے نکال دیتی ہے۔ 3 ماہ گزر جاتے ہیں، معاہدہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ TLP جو ہے جیسے ہی معاہدہ ختم ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ دھرنے کے لیے نکل پڑتی ہے، احتجاج کے لیے نکل پڑتی ہے۔ وقت کی حکومت ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے دھرنے اور احتجاج کو روکنے کے لیے ان کے سامنے کنٹینر کھڑا کر دیتی ہے، پولیس کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، ان پر سر عام گولیاں برسائی جاتی ہیں، شیلنگ کی جاتی ہے، پتھراؤ کیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، تیزاب تک پھینکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے TLP کے مطابق اس کے درجنوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں پر فوجداری کے مقدمات قائم کر کے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور حکومت پاکستان کے مطابق پولیس کے 3-4 آدمی شہید ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ احتجاج اور دھرنا جاری رہتا ہے۔ چند دن کے بعد پھر مذاکرات ہوتے ہیں، اور پھر معاہدہ طے پاتا ہے حکومت پاکستان اور TLP کے درمیان، دوسرا معاہدہ کہ جس کے اندر پہلی شک یہ ہوتی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے متفقہ طور پر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے، اور دوسرا جتنے جو مقدمات ہیں وہ ان کو خارج کر دیں گے، جتنے لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیں گے، اور اس کے لیے حکومت وقت 4 ماہ کا ٹائم لیتی ہے، 4 ماہ کا ٹائم لیتی ہے۔ 4 ماہ گزر جاتے ہیں، دوسرا جو معاہدے کی شک ہوتی ہے اس پر تو کسی حد تک عمل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں سے مقدمات جو ہے وہ خارج کر دیے جاتے ہیں، لیکن پہلی جو شک ہوتی ہے اس پر عمل درآمد تو کرنا دور کی بات، اس تک پر بات تک نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کے اندر بل تک جو ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا۔ مذہبی جماعت یاد دلاتی رہتی ہے کہ تم نے ہم سے معاہدہ کیا، وعدہ کیا، اس کی پاسداری کرو، پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو نکالو۔ حکومت وقت جو ہے وہ پھر جو ہے سنی انسنی کر دیتی ہے۔ جیسے ہی 4 ماہ ہونے کے قریب آتے ہیں، حکومت وقت خود جو ہے
وہ ٹی ایل پی کے پاس جاتی ہے، ان سے پھر معاہدہ کرتی ہے اور تقریباً 15 دن کا ٹائم لیتی ہے کہ ہمیں ٹائم دو، ہم پارلیمنٹ کے اندر ضرور اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں، ضرور اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں اور جو تمام مقدمات ہیں ان کا اخراج کرتے ہیں۔ اب کرتے کرتے 15 دن کے اندر وقت کی حکومت جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پیش کرتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے۔ اب حکومت کی توقعات کے برعکس، حکومت کو تو یہ تھا کہ اپوزیشن بھی ہمارا ساتھ دے گی، ہمارے جو اراکین ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن ان کی سوچ کے برعکس اپوزیشن نے بھی اور ان کے کچھ جو نمائندے تھے انہوں نے بھی کہا، یہ مطالبہ کیا کہ ٹی ایل پی کا جو مطالبہ ہے وہ صحیح ہے، فرانس کے سفیر کو نکالو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کا ثبوت پیش کرو۔ اب حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دباؤ میں آ جاتی ہے۔ حکومت کیا کرتی ہے کہ ابھی 15 دن پورے نہیں ہوتے جو معاہدے کے اندر انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی ٹی ایل پی کا جو امیر ہے حافظ سعد حسین رضوی، اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کو نظر بند کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، پورے ملک کے اندر احتجاج اور دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، عام لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ حکومت جو ہے ان کو منع کرتی ہے، پھر ان کو حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے معاہدہ کیا، ہم سے وعدے کیے، ان کو پورا کرو، ہم احتجاج و دھرنا ختم کر دیتے ہیں۔ حکومت جو ہے ان کو کہتی ہے کہ اگر تم نے احتجاج و دھرنے ختم نہ کیے تو حکومت اپنی رٹ جو ہے قائم کرے گی، دھمکیاں لگانا شروع کر دیتی ہے، لیکن یہ ان کی دھمکیاں ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ آخر کرتے کرتے لاہور کا جو مرکزی دھرنا تھا رحمت للعالمین مسجد کے سامنے، وہاں حکومت دن دہاڑے ظلم کی انتہا کر دیتی ہے، سر عام گولیاں برساتی ہے، تیزاب پھینکتی ہے، آنسو گیس جو ہے وہ پھینکتی ہے اور طرح طرح کے مظالم ان پر ڈالتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، جس کی وجہ سے ٹی ایل پی کے مطابق اس کے 27 کے قریب کارکن شہید ہو جاتے ہیں، سینکڑوں زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر نئے سرے سے ہزاروں لوگوں پر فوجداری کے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں، لیکن دھرنا پھر بھی جاری رہتا ہے۔ حکومت پھر ان کے سامنے آتی ہے، پھر نئے سرے سے چوتھی دفعہ جو ہے وہ معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ پھر وہی اس کی دو شقیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے اور دوسرا جتنے مقدمات ہیں ان کو خارج کر دیں گے، جتنے کارکن گرفتار ہیں، قید کے اندر ہیں، ان کو رہا کر دیں گے۔ لیکن اس کے لیے حکومت جو ہے کوئی ٹائم لیتی ہے۔ جیسے ہی معاہدہ طے پاتا ہے، کرونا آ جاتا ہے، اس کے ایس او پیز کی وجہ سے ٹی ایل پی نہ احتجاج کرتی ہے نہ دھرنا دیتی۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے جلسے، چھوٹے چھوٹی جو محفلیں ہیں ان کے ذریعے حکومت کو پیغام دیتی رہتی ہے کہ تم نے ہم سے معاہدہ کیا، وعدہ کیا۔ جیسے ہی کرونا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے آج سے چند دن پہلے، پھر ٹی ایل پی کی طرف سے بھرپور احتجاج ہوتا ہے، بھرپور جو ہے لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے، دھرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ حکومت وقت ان کو منع کرتی ہے کہ احتجاج و دھرنا نہ کرو، ہم تمہارا جو پہلا مطالبہ ہے اس کو نہیں مان سکتے، یعنی فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ فرانس کے سفیر کو نکالنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پورے یورپین ممالک ان سے اپنے تعلقات ختم کرنا، اور ہم اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ ہم یورپین ممالک سے اپنے تعلقات کو ختم کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دوسرے پر بات ہو سکتی ہے، مقدمات کا اخراج ہم کر سکتے ہیں، لیکن ٹی ایل پی والے نکل پڑتے ہیں، احتجاج اور دھرنا ہوتا ہے۔ پھر حکومت آتی ہے اور 5ویں دفعہ معاہدہ کرتی ہے اور 3 دن کا ٹائم لیتی ہے کہ ہم دونوں تمہارے مطالبات ان پر عمل درآمد کی کوشش کرتے ہیں۔ فرانسیسی سفیر کو بھی پارلیمنٹ کے ذریعے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام مقدمات کو خارج بھی کرتے ہیں۔ تم احتجاج و دھرنا روک دو۔ ٹی ایل پی 3 دن کا ٹائم لے کر جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور حکومت پھر جو ہے وہ صاف مکر جاتی ہے، وہ کہتی ہے کوئی ٹائم، 3 دن کا جو ٹائم تھا اس کے اندر یہ فرانس کے سفیر کو تو ہم بالکل نہیں نکال سکتے، اور دوسرے پر بات ہو سکتی ہے، اور پھر دھمکیاں لگانی شروع کر دیتی ہے حکومت۔ اور جیسے ہی 3 دن گزرتے ہیں، ٹی ایل پی کی طرف سے بھرپور احتجاج اور دھرنا دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے پھر نئی مظالم کی ایک نئی داستان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کل کی بات ہے،
بدھ والے دن جیسے ہی احتجاج و دھرنا شروع ہوا، سادوں کی قریب ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ تیزاب پھینکا گیا، شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، گولیاں برسائی گئیں، جس کی وجہ سے ٹی ایل پی کے کئی کارکن شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور حکومت کے مطابق اس کے بھی کئی پولیس والے کئی لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، 100 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ تو یہ محترم سامعین اس پورے احتجاج اور دھرنے کا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرانس کی گستاخی اور بے ادبی سے۔ فرانس نے گستاخی اور ادبی کی، ٹی ایل پی جو ہے وہ سامنے آئی، حکومت نے 5 دفعہ معاہدہ کیا اور ہر دفعہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے احتجاج و دھرنا ہو رہا ہے۔ اب اس میں لوگوں کے 2 سوال عمومی طور پر ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی اور بھی تو اسلامی ملک ہیں، انہوں نے تو اپنا جو ہے وہ سفیر نہیں نکالا، ہم ہی کیوں نکالیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جان، اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر مدینہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو وجود کے اندر آئی۔ اب اس کی طرف سے اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کا جواب نہیں جائے گا تو باقی اور کس کی طرف سے جائے گا؟ اور پھر اس ملک کو کلمے کے نام پر بنانے کا کیا فائدہ؟ اور دوسرا سوال یہ کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں ہے، گستاخی اور بے ادبی ہو گئی ہے، چھوڑو، انہوں نے کر دی، وہ تو کافر ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو، تمہاری بیوی کو کوئی گالی دے، برا بلا کہے، اس پر کوئی الزام لگائے، تم ہرگز یہ نہیں کہو کہ چلو جی اس نے تو کر دیا، الزام لگا دیا میرے باپ کو، میری ماں کو، میری بیوی کو گالی دے دی، بلکہ تم منہ توڑ جواب دو گے۔ تو یہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ تو یہ خیر یہ صحیح ہے یا غلط ہے ایک الگ بات ہے۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ اس کا ذمہ دار ٹی ایل پی والے ہیں، اور ٹی ایل پی والے کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس نے 5 دفعہ ہم سے معاہدہ کیا اور ہر دفعہ جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، وعدہ خلافی کی، اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرا رہے ہیں، اور عوام کی بھی اس کے اندر ملی جلی رائے ہے۔ اور تیسرا سوال، اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہماری اس میں ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، ہم بحیثیت مسلمان، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ہم دعا کریں گھروں کے اندر بیٹھ کے، ادھر حکومت پاکستان کے لیے یہ بھی مسلمان ہیں، اور دوسری طرف جو احتجاج اور دھرنا کر رہے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں، دونوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایت دے۔ نقصان تو اپنا ہی ہے، ادھر سے بندے مارے جائیں اپنا نقصان، ادھر سے بندے شہید ہوں اپنا نقصان ہے، ادھر سے کوئی زخمی ہو نقصان اپنا ہے، ادھر سے کوئی زخمی ہو نقصان ہمارا ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ خدا کے لیے میں دونوں طرف کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پاکستان کے لوگوں پر رحم کرو، ملک پاکستان پر رحم کرو، اور حکومت اپنا فرعونیت کا لہجہ جو ہے وہ تبدیل کرے، اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ لچک پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ اور میں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، اس کو ہر قسم کے فتنوں فساد سے جو ہے وہ پاک رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔